तहज्जुद की नमाज, जिसको सलातुल लैल भी कहते हैं, ये बड़ी अजीम नेमत है। कहने को तो ये फर्ज या वाजिब नहीं है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत और शफकत करते हुए इसको फर्ज करार नहीं दिया कि हर आदमी के जिम्मे लाजिम हो कि वो जरूर तहज्जुद पढ़े और जरूर रात की नमाज पढ़े। अगर ऐसा कर देते तो हम जैसे कमजोर लोग पता नहीं कहां जाते। अल्लाह ताला ने फर्ज लाजिम तो नहीं किया, लेकिन सुन्नत बनाया इसको, और सुन्नत भी ऐसी है कि इसके जरिए जो बातिन के मदारिज तय होते हैं और उसके जरिए जो इंसान की रूहानी तरक्की होती है, वो किसी और अमल में शायद नहीं। अल्लाह ताला ने रात की तारीकी में नमाज पढ़ने और अल्लाह ताला के साथ राब्ता जोड़ने में जो तासीर रखी है, अजीब व गरीब है, और कोई दूसरा अमल उसकी हमसरी नहीं करता। इन्ना नाशियतल लैल अशद्दु वक़अन व अक़वम क़ीला। रात का वक्त होता है, दिन के वक्त में इंसान अपने दुनिया के काम धंधों में लगा हुआ है, दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, ख्यालात मुंतशिर हैं, और कभी कोई बीच में हाइल हो गया, कभी कोई बीच में हाइल हो गया, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन रात में, रात की तारीकी में जब अल्लाह जल्ल जलालुहु से राब्ता जोड़ा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त खुसूसी फज़्ल व इनाम फरमाते हैं। एक हदीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रात का 1/3 हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह जल्ल जलालुहु आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, और उनकी तरफ से यह ऐलान आम होता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला जिसको मैं रिज़्क़ दूं, है कोई जो मुब्तलाए आज़ार हो, मुसीबत में मुब्तला हो, जिसको मैं आफियत अता करूं। अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से यह ऐलान हो रहा होता है। पहले 1/3 रात गुजरने के बाद मुसलसल यह ऐलान अल्लाह ताला की तरफ से जारी रहता है सुबह तक। तो गोया अल्लाह जल्ल जलालुहु की खुसूसी रहमत मुतवज्जे होती है इन औकात में अपने बंदों की तरफ, और जो बंदे उस वक्त में अल्लाह जल्ल जलालुहु से अपना राबता जोड़ते हैं और ताल्लुक कायम करते हैं, वो अल्लाह ताला की इन रहमतों के सजावार होते हैं। बड़ा कीमती वक्त है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रखा है, और इस रात की नमाज में बड़ी ही अजीम फजीलत रखी है। और आप सहाबे किराम को क्योंकि नमाज फर्ज नहीं थी, तरगीब देते थे। चुनांचे एक हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत फारूक आज़म के साहबजादे हैं, ये अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं देखता था कि बहुत से लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अपने ख्वाब बयान किया करते थे। फजर के बाद जब हुजूर तशरीफ फरमा होते मस्जिद में, तो लोग आकर बयान करते कि या रसूलल्लाह मैंने आज रात में यह ख्वाब देखा, आज रात में यह ख्वाब देखा। और बाद औक़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन ख्वाबों की ताबीर भी बयान फरमाते थे कि इस ख्वाब की ये ताबीर है, इस ख्वाब की ये ताबीर है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में भी आरज़ू पैदा हुई कि मैं भी कोई ख्वाब देखूं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी ताबीर मालूम करूं। लेकिन मेरी नींद ऐसी थी कि मुझको ख्वाब नहीं आते थे नींद में, लेकिन तमन्ना ये होती थी कि जैसे और लोग ख्वाब बयान कर रहे हैं तो मैं भी बयान करूं और मेरी ताबीर हुजूर अलैहिस्सलाम अता फरमाएं। तो फरमाते हैं इसी तमन्ना में एक रात में सोया तो मैंने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब की तफसील उन्होंने रिवायत में बयान की कि ये देखा। खुलासा उस ख्वाब का यह है कि 2 फरिश्ते जैसे आए और मुझे ले गए, और एक रस्सी थी वो आसमान की तरफ जा रही थी, और उन्होंने मुझसे कहा फरिश्तों ने कि तुम इस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ। यह ख्वाब मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे मौका हुआ है कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब बयान करूं और उसकी ताबीर लूं। लेकिन बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ख्वाब बयान करते हुए मुझे कुछ झिझक सी हुई जो खुद बयान करूं। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि मैंने आज रात ये ख्वाब देखा है, और तुम्हें अगर किसी वक्त मौका मिले तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्वाब बयान करके आपसे ताबीर मालूम करना। तो कहते हैं हफ्सा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा ख्वाब बयान किया। बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या जवाब दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो हफ्ता ने कहा कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ख्वाब बयान किया था, तो उस ख्वाब को सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निअमर रजुल अब्दुल्लाह इब्न उमर। दो जुमले फरमाए, एक जुमला ये कि अब्दुल्लाह इब्न उमर बड़ा अच्छा आदमी है, अब्दुल्लाह इब्न उमर बड़ा अच्छा आदमी है, और फिर दूसरा जुमला फरमाया लौ काना युसल्ली मिनल लैल, काश कि वो रात को भी नमाज पढ़ा करे। अच्छा आदमी है लेकिन काश कि वो रात को भी नमाज पढ़ा करे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ने का आदी नहीं था, रात को पढ़ता नहीं था, लेकिन जिस दिन से मैंने नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना कि अब्दुल्लाह इब्न उमर अच्छा आदमी है, काश कि वो रात को नमाज पढ़ा करे, तो उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह कभी तहज्जुद फर्ज और वाजिब नहीं, इस वास्ते इस तरह का हुक्म तो नहीं देते जैसे 5 नमाजों का, लेकिन तरतीब देते। चुनांचे उसका नतीजा यह था कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अक्सरियत रात की नमाज की आदी थी, और कुरान करीम ने रात की नमाज पढ़ने वालों की बड़ी तारीफ फरमाई। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून। सूरह मुज़म्मिल पूरी इसी रात की नमाज के लिए नाजिल हुई है। तो यह है बड़ी अजीम नेमत, और जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चलना चाहता हो, अपनी इस्लाह चाहता हो, उसके लिए ये यूं समझो कि तकरीबन जरूरी जैसे अमाल में से है कि रात की नमाज का कुछ हिस्सा वो पाए, कम अज कम उसका आदी बने। अलबत्ता हजरत वाला ने जो यहां पर बात इरशाद फरमाई है वो हम जैसे कमजोर लोगों के लिए इस नेमत से फायदा उठाने का आसान तरीका हजरत ने बताया। नमाज तहज्जुद की असल वक्त तो है आखिर शब, आखिरी रात का जो रात का जो आखिरी हिस्सा है वो अफजल वक्त है तहज्जुद का। बल्कि फुक़हा किराम ने यह फरमाया है कि अगर रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो दूसरा तिहाई हिस्सा यह अफजल तरीन वक्त है कि आदमी उस वक्त में तहज्जुद पढ़े, फिर चाहे बाद में सो जाए और फिर फजर के लिए उठे। और अगर रात को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो आखिरी हिस्सा जो है वो ज्यादा अफजल है तहज्जुद के लिए। तो असल बात यह है कि आदमी को चाहिए कि इसका एहतमाम करे कि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे तो आखिर शब में बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा करे। लेकिन एक हदीस है जो मुजम तबरानी में मरवी है, उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लाबुद्द मिन सलातिन बिलैल वलौ हलबा शाह, कि रात के वक्त में कुछ नमाज पढ़ना जरूरी है। जरूरी होने का माना यह कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को मुतवज्जे करने के लिए और अपनी इस्लाह की खातिर आदमी को जरूरी नागुज़ीर है कि वो रात के अंदर कुछ नमाज पढ़े। और फरमाया वलो हलबा शातिन, चाहे वो इतनी ही देर क्यों ना हो जितनी देर में एक बकरी का दूध दोया जाता है। बकरी का दूध अगर दोए तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता और जल्दी दोहा जाता है, क्योंकि दूध कम होता है बकरी का गाय और भैंस के मुकाबले में। तो बोले कि जितनी देर में बकरी का दूध दोया जाता है इतना ही क्यों ना हो, लेकिन नमाज है रात की नमाज, फरमाया लाबुद्द मिन सलातिन बिलैल, जरूर होनी चाहिए और किसी मोमिन को वो छोड़ नहीं ना चाहिए। फिर आगे फरमाया, यह हदीसी का हिस्सा है कि वह मा काना बाद सलातिल अशाई फहुवा मिनल लैल, कि नमाज इशा के बाद जो भी नमाज पढ़ी जाए वो सलातुल लैल में दाखिल है, तहज्जुद के मफहूम में दाखिल है, जो इशा के बाद जो भी नमाज पढ़ी जाए। इसमें इस हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे कमजोरों के लिए यह आसानी का रास्ता तजवीज़ फरमा दिया कि अगर सोने के बाद उठना मुश्किल हो रहा है तो अव्वल शब में नमाज इशा पढ़ने के बाद भी अगर कुछ नमाज तहज्जुद की नीयत से, सलातुल लैल की नीयत से पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह तहज्जुद और सलातुल लैल की बरकत से महरूमी नहीं होगी। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि आदमी को कोशिश तो पूरी यह करनी चाहिए कि आखिर शब में उठ जाए, लेकिन अगर उसकी आदत नहीं पड़ी या कोई आरिज़ दरपेश है तो नमाज इशा के बाद और वितर से पहले
وتر سے پہلے اور عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا لے بنیت تہجد بنیت صلاۃ اللیل. وہ تو روزانہ پابندی سے پڑھے، ساتھ ہی کوشش کرتے رہے کہ آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے، اور آخر شب میں آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت میں جتنی توفیق ہو اس وقت میں پڑھ لے. اور اگر فرض کرو آنکھ نہ کھلی تو کم از کم عشاء اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھی ہے وہ صلاۃ اللیل تہجد کے حکم میں انشاءاللہ لکھی جائے گی، اور تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے مکمل محرومی نہیں ہوگی. تو یہ کام تو بھائی ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں پڑھ لے تہجد کی نیت سے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لے. اور پھر کوشش ساتھ میں یہ بھی رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اپنی یہ کوشش جاری رکھے کہ آخر شب میں بھی میں اٹھوں، اور جب اٹھ جائے تو اس وقت میں اس وقت کی نماز بھی ادا کرے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یوں تو نماز تہجد کے لیے کوئی خاص تعداد اس طرح کی مقرر نہیں ہے کہ بھائی اتنی ہی پڑھنی ہے، ضرور جتنے بھی موقع مل جائے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، سب جائز ہے. اور اس میں سے کچھ اول شب میں پڑھ لے، کچھ آخر شب میں پڑھ لے، یہ بھی جائز ہے. اور البتہ وتر کا حکم یہ ہے کہ اگر آخر شب میں اٹھنے کا پکا یقین ہو تب تو وتر آخر شب میں پڑھنے چاہیے، اور اگر پکا یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کہ میری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، تو پھر وہ وتر اول رات ہی میں پڑھ لینے چاہیے. پھر اگر فرض کرو آنکھ کھل گئی تو دوبارہ وتر دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف تہجد کی نماز پڑھ لے، یہ بھی کافی. لیکن اس طرح عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ آخر شب میں اٹھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے حضرت والا نے ایک اور، ہمارے حضرت والا حضرت ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب یہ مزاج تھا کہ کمزور سے کمزور اور بے ہمت سے بے ہمت آدمی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نسخہ تجویز فرما دیتے کہ کوئی یہی نہیں کہ کوئی با ہمت بڑا طاقتور اور مضبوط آدمی ہو تو وہی عمل کر سکتا ہے، نہیں، جو کمزور ہیں، بے ہمت ہیں، ان کے واسطے بھی کوئی نہ کوئی آسان نسخہ ایسا تجویز فرما دیتے تھے کہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ نفع ان کو ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا جن لوگوں کی کو آخر شب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ ایک کام کر لیں. فرما دیتے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے کسی نہ کسی وقت آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی قضاء حاجت کے لیے پیشاب وغیرہ کی ضرورت پیش آ گئی، کبھی ویسے ہی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے. فرما دیتے کہ اس جب کہ آنکھ کھل گئی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ. یا تو میں نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے وضو کرو اور نماز پڑھو، لیکن ابتدا میں جب آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے سوچو کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، اعلان عام ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں. تو یہ تصور کر کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لو بیٹھ کے. ایک تو اپنی مغفرت کی دعا کر لو، اور دوسرے اس بات کی دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے تہجد میں آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق عطا فرما دیجئے. فرمایا یہ دعا کرو، پڑھ کے سو جاؤ. حضرت فرماتے ہیں اگر اتنا ہی کر لو تو جو آدمی یہ کام کر لے گا پابندی سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوگی اور ضرور ہوگی انشاءاللہ، اگر پابندی سے یہ کام کر لے. تو ہمارے حضرت والا حضرت ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حقیقت کا مزاج یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لانے کے لیے آسان سے آسان تجویز بتاتے تھے. جیسے دانہ ڈالا جاتا ہے نا جانور کو، تو اس طریقے سے دانہ ڈالتے تھے. اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کر لے گا پابندی سے، جب بھی آنکھ کھلے بیٹھ جائے چند لمحے کے لیے دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ وہ تہجد کی برکات سے محروم نہیں رہے. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ جو انسان کا نفس ہے نا، اس نفس کو قابو میں کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کے ساتھ تدبیر سے کام لینا پڑتا ہے. اور پھر اپنی مثال دینے لگے، حضرت والا اپنی مثال دینے لگے. یہ آخر دور کی بات ہے جب عمر زیادہ ہو گئی تھی، 80 سال سے زیادہ متجاوز ہو گئی تھی.
اور جب سے حضرت والا سے حضرت جبریل عمر قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے تعلق ہوا تھا تو ماشاءاللہ تہجد کے عادی تھے اور 2 گھنٹے کے اذکار کا معمول 2 گھنٹے مسلسل اذکار میں صرف فرماتے تھے. تو پھر فرمانے لگے کہ رات میری جب تہجد کے وقت میں بیدار ہوا تو طبیعت میں بڑی کشمکشاہٹ تھی، سستی، طبیعت تھکی ہوئی تھی اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت جبکہ 80 سال سے عمر متجاوز ہو چکی تھی، جوانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بڑھاپے میں بھی 80 سال سے زیادہ عمر. تو فرمانے لگے کہ طبیعت میں کشمکشاہٹ پیدا ہوئی اور دل نے یہ کہا کہ بھئی تمہاری طبیعت خراب چل رہی ہے، کمزور ہو، تھکے ہوئے ہو، نیند بھی ضروری ہے صحت کے لیے، اگر نیند پوری نہ ہوئی تو بیماری ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایسے میں تہجد کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، لہذا اگر ایسے حالت میں چھوٹ جائے تو کیا مذاکرہ. یہ طبیعت میں خیال وارد ہوا. تو جب یہ خیال آیا تو میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، واقعتاً تہجد کوئی فرض واجب نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ آدمی اس حالت میں بھی جبکہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضرور کرے. لیکن میں نے کہا کہ دیکھو یہ رات کا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دوں. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہو رہی ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ بستر پر پڑا رہوں. چلو ایسا کرو، نماز نہ پڑھو، اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے تھوڑی سی دعا کرو. تو کہتے ہیں یہ خیال لا کر میں بیٹھ گیا، میں نے بٹھا لیا اپنے آپ یہ خیال لا کر دعا کرنی شروع کر دی. جب دعا کرنی شروع کی تو پھر میں نے کہا کہ بھائی یہاں تک تو آ گئے، دعا کرنی شروع کر دی، تو یہ دعا بغیر وضو کے کر رہے ہو تو ذرا سا آگے بڑھ کے وضو کر لو. وضو کر کے اگر دعا کرو گے تو اس میں زیادہ برکت ہوگی. نہ پڑھنا نماز، لیکن وضو کر کے دعا کر لو. یہ دل کو سمجھایا اور جا کر میں نے وضو کر لیا. وضو کر کے دعا کرنے بیٹھ. تو پھر بعد میں دل کو کہا کہ یہ یہاں بستر میں بیٹھ کے کر رہے ہو، مصلی میں بیٹھ کے کر لو یہ دعا. تو کرنے لگے، میں مصلی پہ جا کے جب پہنچا تو بس اللہ اکبر کر کے نیت بات جلدی سے. تو فرمایا کہ انسان کو اپنے نفس کو اس طرح بہلانا پڑتا ہے تب جا کر وہ قابو آتا ہے. جس طرح وہ تمہیں چکر دیتا ہے اور وہ تمہیں بہکاتا ہے تو تم بھی اس کو چکر دو اور تھوڑا سا اس کو بہلا کر لے جاؤ، تھوڑا سا آگے بڑھاؤ. اور تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کو اس طرح قابو کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. تو بھائی حضرت والا یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر فرض کرو آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو اتنا کر لو کہ اول شب میں ہی عشاء کے بعد کچھ نماز بطور تہجد پڑھ لیا کرو اور اس میں یہ نیت رکھو کہ انشاءاللہ آخر شب میں بھی اٹھیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ طبرانی کی روایت میں اس کی صاف تصریح ہے کہ اگر کسی کو افضل طریقے کی ہمت نہ ہو تو چھوڑ دینے سے اس جائز پر عمل کر لینا بہتر ہے. اسی طرح بیداری کا اگر یقین نہ ہو تو بعد عشاء سب معمولات کو ادا کر لینا بہتر ہے. یہ کام تو بھائی ہر مسلمان کو اس سے محروم نہ رہنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا فرما دی تو اس سے محروم نہ رہنا چاہیے. عشاء کے فرضوں اور سنتوں کے بعد اور وتر سے پہلے یہ چند رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائیں. اور یہ چونکہ نفلیں ہیں اور نفلی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وسعت رکھی ہے، توسع رکھا ہے. اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ذرا طویل قرات ہو، طویل رکوع ہو، طویل سجدے ہوں اور رکوع اور سجدے کے اندر جو معصور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی. مسنون دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی دعائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مسنون طور پر ثابت ہے مناجات مقبول وغیرہ میں جو لکھی ہوئی ہے وہ سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں مانگتے رہنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا. تو میں چراغ ہوتے نہیں تھے کمرے میں، تو
میں نے ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے ہیں. ٹٹولتے ٹٹولتے میرا ہاتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھوں پر پڑا، اور وہ انگوٹھے کھڑے ہوئے تھے، یعنی سجدے کی حالت میں تھے. آپ تہجد پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے. پھر میں نے جب قریب پہنچی تو میں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا مانگ رہے ہیں سجدے میں کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں. اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. آپ کی رضا کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراضی سے، اور آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی معافی کی، کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ مجھے عذاب نہ دیں. تو یہ ماثور دعائیں آپ پڑھ رہے تھے حالت سجدہ میں. اس لیے تمام نفل نمازوں میں بالعموم اور تہجد اور صلاۃ اللیل میں بالخصوص رکوع میں اور سجدے میں علاوہ جو اس کے اذکار ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی وغیرہ، اس کے علاوہ جو دوسرے دعائیں ہیں دوسری وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور جب آدمی ذرا اہتمام اور توجہ سے یہ دعائیں پڑھے تو صلاۃ اللیل کا لطف اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں قوت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جو اور کسی عمل میں مشکل سے ہوتی ہے. رات کی نماز میں اللہ نے بڑا عجیب معاملہ رکھا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، یہ آپ سب جانتے ہیں بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. تو جب ان کی ولایت اور ان کی بزرگی کی شہرت ہوئی تو وہاں ایک ریاست تھی جس کا نام تھا نیمروز. نیمروز کی ایک ریاست تھی. اس کے بادشاہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیشکش کی کہ میں اپنی یہ ساری سلطنت آپ کو دینے کے لیے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ یہ یہ ساری سلطنت میری طرف سے ہدیے کے طور پر لے لیں. پوری ریاست، نیمروز کی ریاست مجھ سے لے لیں. نیمروز نام تھا ایک ریاست کا، اور یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آدھا دن. نیمروز کے معنی آدھا دن، لیکن نام تھا ایک ریاست کا. وہ ریاست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی. تو حضرت نے جواب میں 2 شعر لکھ کے بھیجے. عجیب و غریب شعر ہیں جو انہی کے مقام کا آدمی کہہ سکتا ہے. فارسی میں ہے کہ کیوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، کیوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، گر دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، زاں گاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بدانگے نمی خرم. فرمایا کہ سنجر بھی ایک ریاستی حکومت تھی. اس کا جو بادشاہ تھا وہ کالے رنگ کا تاج پہنا کرتا تھا اپنے سر کے اوپر. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے دل میں کسی بھی سلطنت، حکومت، کسی بھی ملک کی ذرا سی بھی ہرس ہو تو اللہ میری قسمت کو ایسا کالا کر دے جیسے کہ سنجر کے بادشاہ کا تاج کالا ہے. سنجر کے بادشاہ کا تاج کالا تھا، تو جس طرح وہ کالا ہے اللہ میرے مقدر کو ویسا کالا کر دے. کیوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ آباد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم. پھر فرمایا کہ زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب. تو مجھے نیمروز کی سلطنت پیش کر رہے ہو. نیمروز کے معنی آدھا دن. تو جب سے میں نے نیم شب کی سلطنت حاصل کی ہے، یعنی آدھی رات کی سلطنت، یعنی تہجد اور صلاۃ اللیل، جب سے میں نے آدھی رات کی سلطنت حاصل کی ہے تو میں آدھے دن یعنی نیمروز کی سلطنت کو ایک دمڑی کے عوض بھی خریدنے کو تیار نہیں. جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاۃ اللیل میں عطا فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاۃ اللیل میں جو لذت عطا فرمائی ہے اور اس کا جو نفع عطا فرمایا ہے، اگر دنیا کے بادشاہوں کو اس کی ہوا لگ جائے کہ یہ لذت بھی حاصل ہوتی ہے تو تلواریں لے کر ہم ہمارے سے مقابلے پر آ جائیں کہ ہم یہ لذت حاصل کریں گے تمہارے مقابلے میں.
اللہ तबारक व तआला ने ये नेमत अता फरमाई है रात के वक्त में अल्लाह से रुजू करने वालों, और उसकी पहली सीढ़ी जो है वह हज़रत वाला ने इस मलफूज में बयान फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से, अपनी रहमत से हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और सलातुल लैल की नेमत